پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے جس بت کے کندھے پر کلاڑا پڑا ہوا کسی سے پوچھ لو کہ یہ بت کس نے توڑے. اس نے کہا یہ تو نہیں بتا سکتا. اس نے کہا جب یہ بتا نہیں سکتا تو پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم اس عبادت خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے غصہ نکالا اور غصہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ تمہارے خداؤں کی بڑی بےادبی کرتے ہیں. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم کرنے کے لیے آپ کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے 1 مہینے تک 4 دیواری بنائی اور بڑی بڑی اونچی 4 دیواری بنائی. اس کے اندر لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے 1 مہینے تک ہر بندہ لکڑی اکٹھی کر کے لاتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی خاطر یہ سارا نظام کرتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں ڈرے ان سے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تھا. ان کے ساتھ کون تھا؟ اللہ تھا. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, وہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتا. انہوں نے آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد ایک منجیل تیار کی, اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا. اب پھینکنے لگے تو ہوا کا فرشتہ, بارش کا فرشتہ, پہاڑوں کے فرشتے, زمین کا فرشتہ, آسمان کا فرشتہ, سارے فرشتے آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے ابراہیم ہماری مدد کی ضرورت ہے تو بتائیں ذرا. آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں, مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کو ہم سے حاجت نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کی بات نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو وہ بچا لے. تو آپ نے فرمایا کیا رب کو معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رب کا بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ ہے, یہ توکل ہے. میں بات کو مختصر کرتے جا رہا ہوں. تو جبریل علیہ السلام حاضر, اے اللہ کے خلیل مجھے حکم دے, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جبریل مجھے تجھ سے بھی کوئی حاجت نہیں ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے یہ سب کچھ جانتا ہے. تو آگ انہوں نے اتنی جلائی کہ پتہ نہیں کتنے ہزار فٹ بلندی سے اوپر سے بھی اگر پرندہ گزرتا تو وہ پرندہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا. اتنی بڑی آگ جلائی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر توکل, اللہ سے محبت اور اللہ کے ساتھ دوستی, وہ جو آگ تھی وہ آگ بھی آپ کو نہ ڈرا سکی نہ آپ کو اللہ کی محبت سے پیچھے ہٹا سکی. جب انہوں نے آگ جلائی اور آگ کو گرانے لگے تو خالق کائنات نے آگ سے فرمایا کیا کہ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, آئے آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے, اب اس پر تو سلامتی والی ہو جا, نہ تو ٹھنڈی اتنی زیادہ ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے, نہ اتنی گرم ہو جا کہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے, بلکہ سلامتی والی ہو جا اور میرے دوست کی, میرے ابراہیم کی تو حفاظت کرنی ہے. تو پھر جب آپ کو نیچے گرایا گیا اور آپ جب آگ کے اندر تشریف لائے تو قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ کا آگ کچھ بھی نہ بگاڑ سکی. تو بڑے حیران ہوئے. یہ بھی ایک واقعہ ہے. اس سے آگے چلیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. آپ کو بڑی عمر میں جا کے 90 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے دوست آزما رہا ہے. پھر کہا کہ اپنی بیوی کو, بچوں کو اس وادی میں چھوڑا جس میں کوئی آبادی نہیں تھی, صرف پہاڑ تھے. چند ایک کھجوریں دے کر آپ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر جب آنے لگے تو سیدہ طیبہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اے ابراہیم آپ ہمیں تنہائی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, نہ یہاں کوئی پانی ہے, نہ کوئی یہاں کچھ کھانے کے لیے ہے, نہ کوئی آبادی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ خاموشی سے چلتے رہے. انہوں نے پھر آواز دی, آپ چلتے رہے. تیسری مرتبہ جب حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا رب کا حکم ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ رب کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا اب آپ چلے جائیے, اب ہمارا کار سامنا ہے. اب ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ بھی ایک آزمائش تھی. آج والا کو چھوڑ سکتا ہے اپنی بیوی کو صرف اعمال کے اندر, بچوں کو چھوڑ کر آ کر چلا جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ بندہ گھر چلا چھوڑ کے نہیں جانتا ہے, بات کہ نہیں؟ نظام ایسا ہے, وقت ایسا آ گیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے. پھر آگے تو آپ چھوڑ کے چلے گئے
جی سرکار کو میں قربانی دکھانا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس واسطے اگر اکیلے چھڑ کے آئے بولتے ہیں جب کھانا پینا ختم ہو گیا، جب کھانا پینا ختم ہو گیا تو پانی کی کمی ہو گئی، ہر چیز کی کمی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس نے بڑا جو ہے اپنا تن کی طرح پنجابی کے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صفے مروہ جڑی پہاڑیاں کی دوڑ دے ہیں، آپ پانی کی تلاش سے گئے ادھر ادھر دوڑیاں، آپ نے 7 چکر لائے، جب 7واں چکر پورا پیچھے واپسی دے کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایری دی جو خالق کائنات نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، پھر آپ نے پانی کا استعمال کیا، پھر کچھ دن گزرے ایک قافلہ یمن جو قافلہ گزریا انہوں نے دیکھا کہ اتنے پانی وہ کیا ٹھہرے آئے آبادی اتو بہت پھر بچے کی آبادی ہوئی، پھر وہ آبادی اتنے ٹھہرے انہوں نے پانی کا استعمال کیا، لیکن حضرت حاضرہ نے یہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ پانی میرا ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں، تم یہاں رہو، اس پانی کو پیو، استعمال کرو، اس کو سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن اس پانی پر قبضہ تمہارا نہیں ہے، وہ قبضہ میرا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے پھر چاہا لیکن آزماوا، جب وہ آدم علیہ السلام کو اللہ بنانے لگا ادھر فرشتے نے شور پایا، یہ کہہ رہے کہ قال انہ نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے اللہ تو انسان و آدم کو بڑھا دیا ہے، نہ تو سبھی پہ حمدی کا ایسے تیرے تسبیح بھی کرنے ہیں، تیرے حمد بھی کرنے ہیں، تیرے ذکر بھی کرنے ہیں، تیرا فکر بھی سارا کچھ کرنے ہیں، مولا پہ سے تیرے بندے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، جب یہ 13 برس کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم کا مطلب یہ بچوں سے محبت کرنے والے، آپ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے، جب یہ محبت فرشتوں نے دیکھی تو فرشتوں کو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی، مولا یہ ابراہیم کو کہتا ہے میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ دیکھ تجھ سے نہیں کرتا محبت، یہ تو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ کیا کرنا ہے؟ فرشتوں نے کہا جب چیک کرتے ہیں کہ یہ تم سے محبت کرتا ہے یا اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو پھر خالق کائنات نے ان کو آزمانا چاہا، تو پھر ایک دن آپ آج ذی الحج کو آپ کے دن آج رات آپ سوئے تو آپ سونے کے بعد ایک فرشتے نے آواز دی کہ ابراہیم قربانی کرو، ابراہیم کیا کرو؟ قربانی کرو۔ آپ سو اٹھے اور آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ 9 ذی الحج کی رات کو پھر سوئے تو پھر وہ فرشتہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے ابراہیم قربانی کرو۔ جب آپ نے قربانی کو دوسرے دن اٹھے تو آپ نے 200 اونٹ کی قربانی کی۔ جب آپ 10ویں ذی الحج کی رات کو سوئے تو پھر آپ نے دعا کی کہ مولا یہ کیسی قربانی ہے کہ میں نے ایک دن 100 اونٹ بھی کیا ہے، دوسرے دن 200 اونٹ بھی کیا ہے، لیکن پھر آواز آتی ہے کہ قربانی کرو، تو ندا آئی کہ اے ابراہیم میرے راستے میں وہ چیز قربان کرو جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری طرف نگاہ دوڑائی تو پھر آپ نے دل میں خیال کیا، سوچا کہ دنیا کائنات کے اندر اگر مجھے سب سے محبت ہے تو وہ مجھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ تو آپ نے تیاری شروع کی، جیسے قرآن مجید میں ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو لیا اور چھری تیار کی، رسی تیار کی اور اپنی بیوی حاجرہ سے کہا کہ آج ہم ایک بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو تیار کرو۔ حضرت حاجرہ نے وہ کپڑے پہنائے، سرما ڈالا اور نبی تو اسماعیل علیہ السلام جو حضور اتنے خوبصورت ہیں، حضور ان کی اولاد میں سے ہیں، پوری کائنات کے سارے نبیوں سے خوبصورت ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وہ اس وقت جب بچپن میں تھے اسماعیل علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما ڈالا کہ کسی بڑے بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جب تیاری کروانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں چھری چھپائی ہوئی تھی اور رسی چھپائی ہوئی تھی۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو شیطان ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، کہ بے شک شیطان انسان کا برا دشمن ہے۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ بندے جتنے آج جمعے میں آئے ہوئے ہیں فضل آباد میں آئے، شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا۔ یہ شیطان کی چاہت ہے
جو ہم مسجد میں نہیں آتے نماز کے وقت، اذان ہو رہی ہوتی ہے، صدا ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سارا کچھ بتایا جا رہا ہے، اور ایک اذان میں 6 مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن بندے کام نہیں کرتے، کہتے نہیں بس اذان تو ہو گئی، اذان ہو گئی اس کے بعد بھول گئے کہ اذان کا مقصد یہ ہے۔ شیطان کی کیا ہے کہ انسان کو معراج نہ ملے، انسان کو خدا کا قرب نہ ملے، انسان شیطان تو یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، اور تم دشمن کی بات مان کر اذان سن کر بھی مسجد میں نہیں جاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان ہے، شیطان انسان کا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر